الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیو بزرگوں دوستو میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں رب کائنات نے میرے اور آپ کے جسم پر کئی سارے اعضاء اور کئی سارے جوڑ رکھے ہیں ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے اور اس کا ایک مقام ہے مثال کے طور پر ہمارے یہ ہاتھ پیر ان کا اپنا اپنا مقام ہے اپنا اپنا کام ہے آنکھیں ہیں کان ہے زبان ہے دل دماغ ہے ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے استعمال کرنے کا حکم اور طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ اعضاء استعمال کرنے کہاں ہیں اور کہاں نہیں کرنے ہیں کرنے کی جگہ استعمال کرو گے تو رب راضی ہو جائیں گے اور نہ کرنے کی جگہ پر استعمال کرو گے تو رب ناراض ہو جائیں گے رب راضی ہو گیا دنیا اور آخرت کی کامیابی رب ناراض ہو گیا دنیا آخرت کی ناکامی اور میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی ہے اپنے رب کو راضی کرنا رب کو راضی کرنے کے لیے ہم دن رات کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں ابھی بھی ہم لوگ مسجد میں آئے ہیں ہمیں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے ہاں ممکن ہے ظاہری طور پر دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے ایک دکاندار روزانہ ظہر کی نماز کے لیے 15-20 منٹ پہلے
اور 15-20 منٹ بعد کل ملا کر آدھ پونا گھنٹہ دکان بند رکھتا تھا، نماز ہو جاتی تھی۔ جمعے کے دن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو یہ آدھا پونا گھنٹہ اس کو اوور ٹائم کے اعتبار سے دکان بند رکھنی پڑی، تو اگر اس میں 10 نہیں 2 یا 1 ہی گاہک آ گیا اور اس ایک گاہک کی چیز بیچنے پر 10 ہی روپے کا منافع تھا، تو ظاہری طور پر دنیا کا اس کو نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ اس نقصان کو برداشت کر کے مسجد میں آ گیا۔ اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو جمعے کے دن اپنے پورے کام کی چھٹی رکھتے ہیں۔ اسلامی نظام کے مطابق تو چھٹی جمعے کو ہوتی تھی، یہ تو عیسائیوں نے اپنے فائدے کے لیے ساری دنیا کے اندر سنڈے کو چھٹی رکھوا لی۔ اتوار کو چھٹی ہونے کا کوئی فن نہیں ہے، چونکہ اتوار عیسائیوں کے ہاں عبادت کا دن ہے، اس لیے ہر اتوار کو آپ دیکھیں گے چرچوں کے اندر عیسائیوں کی ریل پیل ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جمعے کے دن مسجد کی ریل پیل زیادہ ہوتی ہے بنسبت اور دنوں کے، ایسے ہی عیسائیوں کے یہاں متبرک دن وہ اتوار ہے۔ لہذا ان لوگوں نے پوری دنیا کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اتوار کی چھٹی، لہذا مسلمان بھی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، اور اتوار کو چھٹی کر لینا یہ اسلامی نقطۂ نظر نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر سرکاری طور پر دفتروں کے علاوہ دکانوں کو بھی بند رکھنا یہ سرکاری آرڈر ہے، لیکن بعض جگہوں پر نہیں ہے۔ کتنے مسلمان دکاندار اتوار کو لمبی تان کر سو جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، دبنا زیادہ چھٹی قدرات میں زیوٹ پانا نہیں اندر ترم سر۔ مسلمان کو چھٹی رکھنی چاہیے جمعے کے دن، کیوں؟ اتوار والے رکھے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں جمعے کے دن چھٹی اس لیے رکھنی چاہیے کہ یہ دن ہمارے لیے ہفتے کی عید کا دن ہے۔ آج کے دن میں مسلمان کو جمعہ پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد میں جلدی آنا چاہیے، اور جمعہ پڑھنا چاہیے جامعہ مسجد میں۔ 5 وقت مسجدوں کو جو جامعہ بنا دیا گیا ہے یہ من چاہت جامعہ ہے، شریعت کی جامعہ نہیں۔ شریعت کی جامعہ تو شہروں کے اندر اکا دکا ہوتی ہے۔ اب تو لوگوں کا یہ بھی مزاج بن گیا ہے کہ اگر امام صاحب گھر پر آ کر ہی جمعہ پڑھا دے تو وہ خوش ہو جاتے کہ ہمیں گھر پر ہی جمعہ پڑھانے کے لیے امام مل گیا، الحمدللہ۔ اس پر انا للہ نہیں پڑھیں گے، اس پر الحمدللہ کہیں گے، جلدی جلدی کام ختم ہو جائے۔ شریعت بکانے کا کام نہیں ہے، شریعت تو کرنے کا کام ہے۔ اور مسلمان شریعت سے اتنا تنگ آ گیا ہے کہ احرام باندھ کر جب حرم پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جلدی جلدی کریے، مصیبت نہیں کا سب آزاد، کہ جلدی جلدی چلو عمرہ ہو جائے گا تو یہ چھٹکارا مل جائے گا اس سے۔ ایسے ہی جمعوں کا حال ہے، ایسے ہی نمازوں کا حال ہے۔ تاخیر سے آئیں گے، 2 پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں گے ہم نے جماعت کی نماز پڑھ لی۔ 5 وقتہ نماز مسجد کے اندر جماعت ثانی کرنا جائز نہیں ہے، اللہ مسافر کے لیے کچھ اجازت ہے، ہر مسافر کے لیے وہ بھی نہیں۔ لیکن ہمارا مزاج بن گیا ہے شریعت پر ڈلنے کا نہیں، شریعت کو اپنے اوپر اپنے مزاج سے چلانے کا، اور دین کو اپنے مزاج سے چلانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔
یہ یہودیوں کا طریقہ، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا خبردار آج مچھلیاں مت پکڑنا، تو نالائقوں نے چالاکیاں کی، جال پہلے دن ڈال کے رکھتے تھے، دوسرے دن وہ پھنس جاتی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم چالاکی کر رہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ دین میں چالاکی نہیں چلتی، دین میں من پسندی نہیں چلتی ہے۔ دین تو یہ کہتا ہے میرے مزاج پر ڈرو اور اپنے مزاج پر مجھے ڈال لو۔ یہ مسلمانیت کا طریقہ نہیں ہے، یہودیت اور عیسائیت کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز جامعہ مسجد میں پڑھ لیں، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں جامعہ مسجدیں بنا کر شریعت نے جمعہ کی جو اہمیت بیان کی تھی وہ ختم کر دی۔ اور افسوس وہی لوگ نعرہ بلند کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آیتوں کو لکھ لکھ کر لگاتے ہیں، پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ مسلمانوں آپس میں تفریق نہ ڈالو، آپس میں یکجا ہو جاؤ۔ تم نے دین کے نام پر مسلمانوں کو بانٹ دیا، تم نے مسجدوں کے نام پر مسلمانوں کو بانٹ دیا، تم نے جمعہ کے نام پر مسلمانوں کو بانٹ دیا، تم نے عید کی نماز پر مسلمانوں کو بانٹ دیا، اور مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا چورن بیچتے ہو۔ یہ لوگ وہ ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں واقع اعتبار سے تفریق ڈالتے ہیں۔ عید کی نماز گلی کوچوں میں پڑھ لیتے ہیں، محلے کی مسجد میں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی دین کو جانتے ہیں، خاک جانتے ہیں۔ جو دین کو خاک بنانا جانتے، یہ دین کو جانتے نہیں ہے، یہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے جمعے کے دن اپنے آپ کو تمام کاموں سے آزاد کرے اور جمعے کی تیاری میں لگ جائے۔ الحمدللہ ایسے مسلمان بھی ہیں، ایسی مسجدیں بھی ہیں جو جمعے کے دن 12 بجے فل ہو جاتی ہے۔ 12 بجے کے بعد بندہ مسجد میں جائے گا اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ ہمارے یہاں تو جب خطبہ بھی پہلا ختم ہوتا ہے پھر انٹری ہوتی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھ کے آ گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جمعے کے دن 2 فرشتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آنے والے کی انٹری ہوتی ہے میرا نام درج ہو جائے، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، وہ اس رجسٹر کو بند کر لیتے، خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ بظاہر جمعہ پڑھ کے گیا اور رب کے دربار میں جو لسٹ چلی گئی اس لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں ہے۔ ووٹر لسٹ میں نام ڈلوانے کے لیے 500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہو کہ ووٹر لسٹ میں میرا نام آنا چاہیے۔ ارے اللہ کے حضور میں جو لسٹ جمعے کے دن جا رہی ہے اس میں تمہارا نام ہی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور میں اگر تمہارا نام پہنچ گئے جمعہ پڑھنے والوں میں شمار ہی نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ کے یہاں سے سزا آئے گی یا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ہم جمعہ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، رب کی مرضی سے نہیں پڑھتے۔ جمعہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہر دن ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج کے دن ظہر کی نماز ختم، ظہر کے بدلے میں جمعہ ہے۔ ہر دن ہم 4 رکعت نماز ظہر کی فرض پڑھتے ہیں، آج جمعے کے 2 فرض پڑھتے ہیں۔ ہر دن ظہر کی نماز کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھ کے گھر جاتے ہیں، آج کے دن ایک روایت کے مطابق 4 سنت، ایک روایت کے مطابق 2 سنت، ایک روایت کے مطابق 6 سنت تھی، اور اس کے بعد 2 نفل، اس کے بعد گھر جائیں گے۔ نماز کی تعداد کے اندر بھی فرق، تو نماز کا حکم بھی۔ اس لیے آج کے دن کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ چھٹی کرے۔ میں سرکاری اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، سرکاری اعتبار سے آپ دفتر میں جا رہے تو کم سے کم وہاں سے جو ٹائم مل گیا اس کو تو مسجد کے اندر ڈال دو۔ لیکن ہم جو لوگ آزاد ہیں، سرکار کے نوکر نہیں ہے، دکان کے نوکر ہے، گھر کے نوکر ہے، کھیتی باڑی کے نوکر ہے، ہم کو تو چاہیے کہ ہم
اس دن کو عبادت کے لیے خاص کر لیں۔ یوں تو ہر دن درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، لیکن جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی فضیلت الگ سے آئی ہے۔ ایک حدیث میں آج جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو بندہ 80 مرتبہ درود پاک مخصوص پڑھ لے گا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دن تو عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ یہ جو باڈی ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے مخصوص کاموں کے لیے دی ہے، اور دین کو اپنے مزاج میں نہیں، دین کے مزاج میں ڈلنا ہے۔ تو یہ جو ہماری باڈی ہے، اس کے لیے اعضاء کو حکم متعین کر دیا۔ آنکھ کو بول دیا تم کو محرم کو دیکھنا ہے، غیر محرم کو دیکھو گے گناہ ہو جائے گا۔ یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچے کرو۔ کانوں کو کہا غیبت نہ سنو۔ ہر اعضاء کا اللہ اپنا اپنا حکم ہے، ان میں سے ایک عضو ہے یہ زبان۔ اس زبان کو مخصوص طریقے سے استعمال کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں ایمان والوں کی صفات، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایمان والے وہ ہیں جو بیہودہ کاموں سے، بیہودہ باتوں سے اپنی آپ کو بچا لیتے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ غلط استعمال ہماری زبان اور ہماری آنکھ کا ہوتا ہے، لیکن آنکھ اس وقت ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع ہے زبان۔ سب سے زیادہ غلط استعمال زبان کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل، اس کو چاہیے کہ کہے خیرن، بھلی بات، بہترین بات، او لیصمت، یا خاموش رہی۔ جب زبان سے بولنا ہو تو خیر کی بات بولو، ورنہ خاموش رہو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، وہ آدمی جو ضمانت دے مجھ کو اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، وما بین رجلیہ، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس زبان کو کنٹرول میں کرنا، اس زبان کو قابو میں کر لینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں جو دو بندے بیٹھ گئے تو پوری دنیا کا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ اس کے اختتام پر اس گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بلخ سے دو جوان نکلے، تب یہ سارا ایک ہی تھا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ ہندوستان کے اندر ایک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ ان کی زندگی عجیب و غریب زندگی تھی، علم اعلیٰ پیمانے کا تھا، تقوی اعلیٰ پیمانے کا تھا، ولایت بھی تھی، لیکن طبیعت میں نزاکت بہت زیادہ تھی۔ اتنے نازک پسند تھے، اتنے نازک پسند تھے۔ ایک موقع پر بادشاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تھوڑی دیر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد حضرت کے یہاں خادم کوئی نہیں تھا۔ تو اس زمانے کے اندر فریج تو تھے نہیں، مٹکوں کے اندر ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، تو مٹکے میں سے، پاس میں سے پیالہ گلاس جو بھی رہا ہوگا اس کو اٹھایا، مٹکے میں سے پانی لیا اور پانی پی لیا، اور مٹکے کو پھر ڈھک دیا۔
لیکن جو مٹکے کا ڈھکن تھا وہ برابر مٹکے کے اوپر بیٹھا نہیں، تھوڑا سا ٹیڑھا رہا۔ حضرت کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ کافی دیر بادشاہ بیٹھا، کہا کچھ نہیں۔ جب جانے لگے تو کہنے لگے حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں اس کو انجام دوں؟ کہا کوئی خدمت نہیں ہے۔ کہا ضرورت ہو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت کے لیے خادم رکھوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق سوچتا ہے۔ بادشاہ کو خود اٹھنا پڑا اور پانی لینا پڑا، اور بادشاہوں کا مزاج تو ٹھک بیل بجائی تو یہ آ گئی۔ اور بعض شاہانہ مزاج وہ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب سنا رہے تھے کہ اس کی شاہانہ مزاج، وہ شاہانہ و طنز کر رہے تھے کہ اتنا سال پسند ہو گئے تھے کہ اوپر والے چھت میں بندہ ہوتا تھا اور وہ نیچے سے فون کرتا ادھر آنا، سامنے سوئچ رکھا ہوتا تھا فین آن کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں یہ بٹن آن کر لو پھر جا جاؤ، کہ اتنے کاہل اتنے سست کہ بٹن آن کرنے کے لیے 2 قدم جانے کے لیے دوسری منزل تیسری منزل سے بندے کو اتارا۔ تو بادشاہوں کا مزاج تو یہ تھا، اس لیے بادشاہ کے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ جب مجھے خود سے پانی لینا پڑا تو دوسرے لوگ بھی آتے ہوں گے، ان کو بھی پانی لینا پڑتا ہوگا، لہٰذا میں حضرت کی خدمت میں خادم پیش کروں۔ کہ حضرت اجازت ہو تو خادم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ حضرت نے فرمایا تم تو ملک کے بادشاہ ہو، تمہیں تو اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ مٹکے میں سے پانی نکالنے کے بعد مٹکے کے اوپر ڈھکن برابر رکھنا چاہیے یا ٹیڑھا رکھنا چاہیے، تو تمہارے خادم کا کیا حال ہوگا؟ کہ لیکن جب سے تم نے یہ ٹیڑھا رکھا ہے تب سے میرے سر کے اندر درد ہو گیا ہے۔ ہمیں ایک صاحب نے سنا جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، ان کو بنگلور والے لے گئے اپنے یہاں پروگرام کے لیے، اور ہندوستان کی بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں وہاں کا نظم و ضبط بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ان میں سے بنگلور والے بھی ہیں۔ ان کی نظافت، ان کی نزاکت اعلیٰ اچھی قسم کی ہے، اتنی اعلیٰ بھی نہیں ہے لیکن اتنی ادنا بھی نہیں ہے، اچھی قسم کی ہے۔ کہا ان لوگوں نے ایک ہوٹل میں گھر میں قیام کروایا، رات کے 1 بجے وہاں سے اٹھے اور سامنے والے ہوٹل میں کمرہ خود ہی لیا اور وہاں جا کے سو گئے۔ صبح کو خدام جب وہاں پہنچے تو حضرت وہاں ہے نہیں، تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا حضرت تو اس ہوٹل میں قیام کر رہے ہیں۔ گئے حضرت آپ تو وہاں تھے، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جنہیں کی فرشتہ، کم بختہ کہیں کا۔ تو حضرت کا تکیہ کلام تھا کم بخت کہیں کا۔ بعض بزرگ کوئی بات سخت بولتے ہیں وہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، جیسے ہندوستان میں یو پی والوں کی زبان پر بعض الفاظ وہ ہیں جو ہمارے یہاں بالکل سری گالی ہے لیکن ان کے یہاں جناب عالی ہے، ہمارے یہاں وہ لفظ گالی ہے ان کے یہاں وہ جناب عالی ہے۔ تو کبھی کبھی علاقے کے اعتبار سے زبان میں فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت کا تکیہ کلام تھا کم بخت کہیں کا۔ اگر طالب علم جاتا تھا اس کو بھی بولتے تھے، کوئی عالم جاتا تھا اس کو بھی کہتے کم بخت کہیں کا۔ تو حضرت کم بخت کہیں کا، کس ہوٹل میں میرا قیام کروایا تھا، ایسا لحاف مجھے دیا تھا جس کی سلائی ٹیڑھی میڑھی تھی، رات بھر نیند نہیں آئی، مجبوراً وہاں سے بھاگ کر یہاں آنا پڑا۔ اور ہم جیسے للو جلو کو چاہے بوری اوپر سے ڈال تو کھراٹے مار کر سو جاتے ہیں، اور وہاں پر معمولی سی سلائی ٹیڑھی تھی۔ یہ طبیعت کے اندر نزاکت پسندی ہوتی ہے، یہ بعض لوگوں کے اندر اللہ نے نظافت اور نزاکت رکھی ہوتی ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا گندا سڑیل کا، وہ اتنا منحوس تھا وہ کپڑے نہیں دھوتا تھا۔ کہا اس نے کپڑا نیا سلا، کرتا نیا سلا، اور کرتا 1 ہفتہ پہن لیا، دوسرے ہفتے جمعے کو عام طور پر مدارس کے اندر کپڑے بدلتے ہیں، مدارس کے اندر عام طور پر 2 دن بچے کپڑے بدلتے، جمعہ اور منگل کو۔
عام طور پر. لیکن بعض شکست ہوتے ہیں وہ بس جمعے کو بدلتے ہیں, جمعہ ٹو جمعہ. کہ اس نے ایک جمعے کو کرتا بدلا, دوسرے جمعے کو وہی کرتا الٹا کیا تو پورے ہفتہ وہ پہن لیا, تیسرے ہفتے پھر اس کو سیدھا کیا تو پھر پہن لیا, اور چوتھا ہفتہ پھر اس کو الٹا کیا پھر پہن لیا. کہا پانچویں ہفتے کے لیے ہمارے ساتھ نے کہا مجھے دے دے, میں تجھے دو ہلکے دوں. دیکھو بعض شکست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مہینہ بھر ایک کرتا کو پہن لیتے ہیں, اور بعض نظافت پسند وہ ہوتے ہیں کہ ایک دن ایک جوڑا پہن لیا, اگر دوسرے دن وہی جوڑا پہنیں گے ان کے سر میں درد ہو جائے گا. وہ پریس ان کی ٹوٹ گئی تو بس سر میں درد ہو گیا. یہ طبیعت کے اندر ایک نظافت ہوتی ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ, ان کی نظافت کے بے شمار واقعات, لیکن ایسے نظیفوں کو اللہ کا امتحان بھی آتا ہے. ایک بندہ آ گیا کہ اتنے نازک پسند بنے ہو, فلاں عورت ہے اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا کیوں؟ کہا پھوڑ مزاج کی ہے, زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی ہے, اس کے ساتھ نکاح کر لو تمہاری ولایت کا قائل ہو جاؤں گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. اب جو اہلیہ محترمہ گھر میں آ گئی, قدم 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 پر لفظ لفظ پر جو سنانی شروع کر دی, جو سنانی شروع کر دی. مریدین بھی تنگ گئے, حضرت طلاق کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہ بھائی ولایت کا مقام تبھی تو ملے گا جب اس کے ساتھ بھگتوں گا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے امتحانات بھی اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں. ادھر سے طبیعت میں اتنی نزاکت اور بیوی فوڑ دماغ کی, فوڑ مزاج کی, لیکن زندگی نبھا لی تھی ایک زمانے تک. ان کے پاس بلخ کے یہ دو جوان بیعت ہونے کے لیے آ گئے. بلخ سے لے کر سفر کیا اور پہنچ گئے دلی. دلی کی جامعہ مسجد کے پاس میں حضرت کا قیام تھا. یہ لوگ ایسے وقت میں دلی پہنچ گئے تھے, نماز کا وقت تھا. یہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے, اور ہندوستان میں مسجدوں کے صحن میں حوض ہوتا ہے, اس حوض پر بیٹھ کر وضو کیا جاتا ہے, استنجا نہیں وضو کیا جاتا ہے. ہمارے کشمیری مزاج میں وضو کو بھی وضو کہتے ہیں, استنجا کو بھی وضو کہتے ہیں. وضو الگ ہوتا ہے, استنجا الگ ہوتا ہے. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی کے والد محترم آگے وہاں اور حوض پر استنجا کرنا شروع کر دیا. استنجا کے لیے الگ اور وضو کے لیے الگ, وہی وضو کی جگہ ہوتی ہے. وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ایک کہنے لگا یار یہ حوض بڑا ہے یا ہماری بلخ کی جامعہ مسجد کا حوض بڑا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حوض بڑا ہے اور بلخ کا حوض چھوٹا ہے. جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا نہیں, مجھے لگتا ہے بلخ کی جامعہ مسجد کا حوض بڑا ہے اور یہ حوض چھوٹا ہے. اور اسی پر بحث شروع ہو گئی. وضو پورا ہو گیا, ان کی بحث مکمل نہیں ہوگی, اور حضرت پاس میں کھڑے سن رہے تھے. یہ دونوں حضرت کو جانتے نہیں تھے. نماز کے بعد جب حضرت سے جان پہچان ہو گئے اور آگے پوچھا کہاں سے تشریف آوری ہوئی؟ بلخ سے. کیوں آئے ہو؟ بیعت و سلوک کرنے کے لیے. کہا اچھا حوض کا فیصلہ ہو گیا؟ بس حوض کا فیصلہ سننا تک آسمان پر بجلی گر گئی کہ بندہ تو وہاں کوئی تھا نہیں, یہ کہاں سے آ گئی یہ بات. شرمندگی سے سر جھکا دیا. حضرت نے فرمایا جاؤ بیعت و ارشاد بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے تم حوض کا فیصلہ کر کے آ جاؤ. بلخ کا حوض بڑا ہے, یہاں کا حوض بڑا ہے. بیعت کی یعنی کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں لکھا, لیکن فرمایا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معلوم یہ ہو گیا تمہارے اندر تحقیق کا جذبہ تو ہے, لیکن تحقیق بلا وجہ اور بلا ضرورت تحقیق کرتے ہو, اور فضول کاموں کے اندر تم نے سارا وقت ضائع کر دیا. مان لو یہ طے ہو جائے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے اور دلی کا حوض چھوٹا ہے, بتاؤ دنیا اور آخرت میں سے کیا فائدہ تمہارا ملے گا؟ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر
اور خاص طور پر میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ لوگ بلا وجہ کی بحث اور تکرار میں اپنا بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ہمارے یہ جوان دین کے نام پر ساری رات بحث کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا ایک بندہ۔ کچھ لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، ہیضہ مستورات والا نہیں، یہ بیماری ہے۔ تو بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، ایک مفتی سے پوچھیں گے، دوسرے سے پوچھیں گے، تیسرے پوچھیں گے، 10 مفتی سے پوچھیں گے، اور نالائق ایسے ہوتے کہ میں پرساتن مفتی صاحب تمہیں سوچوں سے پرسا ہے، تو جو میرا جیسا منہ پھٹ ہوتا ہے تو خری سن لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تجھے علماء پر اعتبار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تجھے علماء پر اعتماد نہیں ہے۔ سنو، جن لوگوں کو علماء